والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آج پہلی مرتبہ اللہ دے اس گھر دے اندر حاضری کا موقع ملیا ہے۔ دعا کرو اللہ دی ذات ساڈے مل بیٹھن نو ذریعہ نجات بنا دے۔ تقریباً 10 دن تو مینوں بخار ہے، کھانسی، گلا خراب۔ حاضری دا مقصد ہے اللہ رسول دی بات ہو جائے، رب دی رحمت نصیب ہو جائے، اللہ دی ذات جسمانی طور تے اور روحانی طور تے شفا یاب فرما۔ ماہ مبارک رمضان المبارک، اس کا تعلق صرف ایماندار بندے دے نال، بے ایمان بندے دا رمضان المبارک دے نال نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ناتا ہے، نہ کوئی رابطہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خالق نے فرمایا جڑا بے ایمان بندہ ہے، منافق ہے، مشرک ہے، اللہ رسول دا باری ہے، فرمایا وہ تکلف نہ کرے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا نہ رکھے، مصیبت دے اندر مبتلا نہ کرے، کیونکہ وہ روزہ رکھ بھی لے تو خالق کائنات دے پیغمبر نے فرمایا بھوک پیاس ملے گی، رب العالمین انہوں اجر تے ثواب عطا نہیں فرمائے گی۔ اور مومن بندہ، ایماندار آدمی، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ تے 30 دنوں دا ہے نا، حضور نے فرمایا ایک دن دا روزہ بھی قبول ہو جائے
تو خالق کائنات اس بندے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے۔ دعا کرو مالک میرے تواڈے تے جہنم دی اگ حرام فرما دے وے، اللہ مینوں تانوں جنت الفردوس دا داخلہ عطا فرما دے۔ تھوڑے وقت دے اندر چند ایک باتاں انشاءاللہ قرآن پاک دے حوالے نال عرض کراں گا، کیونکہ یہ ماہ مبارک ایسا مہینہ ہے، اگر اسلاف نو دیکھیا جائے، صحابہ اکرام نو دیکھیا جائے، ہر قسم دی مصروفیت، ہر قسم دے معاملات، حتیٰ کہ کاروبار، سب کچھ چھاڑ کے رمضان المبارک دے اندر صرف اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان المبارک خالق کائنات نے اپنی کتاباں پہلے نبیاں تے بھی نازل فرمائیاں تے انتخاب رمضان المبارک دا فرمایا، صرف قرآن پاک نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اپنے صحائف نو خالق نے نازل فرمائے تو ماہ مبارک رمضان المبارک دے تورات 7 رمضان المبارک، انجیل 13 رمضان المبارک، زبور 19 رمضان المبارک، اور قرآن پاک دا آغاز اللہ احکم الحاکمین نے 25ویں رات رمضان المبارک دے اندر کے دا آغاز۔ حضرت حسن بصری پیار نال قبر عزیز رحمت اللہ تعالی، اگر بیدار بیٹھو گے توجہ ہوئے گی تو انشاءاللہ فائدہ بھی ہوئے گا، رب دی رحمت بھی ملے گی، سکون بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ درجے بھی بلند ہوں گے، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور میرا ایمان اور یقین ہے وہ اٹھن تو پہلا رب ہر بندے نو جنت دے اندر محل بھی عطا فرمائے۔ کسے بندے کو بیٹھو کہندا جی زندگی چ سکون کوئی نہیں، میں دعوے نال کہہ سکنا جننے دوست بیٹھے ہو میں کسے تے نال بیٹھا اینڈ دے خلاصہ یہی نکلنا ہے، کوئی اولاد دی وجہ تو پریشان، کو کاروبار دی وجہ تو پریشان، کوئی بیماری دی وجہ تو پریشان، کو اپنے اہل دی وجہ تو پریشان، کوئی نمازیاں تو پریشان، کوئی اہل علاقہ دی وجہ تو پریشان، کوئی نہ کوئی پریشانی ہر بندے کو ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر زندگی جو سکون چاہتے بندہ کہنا یار میری زندگی بڑی پیاری ہے، میری زندگی جو بڑی لذت ہے، میں زندگی انجوائے کرنا، مینوں زندگی جو بڑا مزہ پیا ہوتا ہے، فرمایا رب العالمین نے 3 چیزاں دے اندر زندگی دی لذت اور سکون نو پیدا فرمایا ہے۔ پہلی چیز ہے نماز۔ کی ہے بھائی؟ میں اس وجہ تو انہوں شامل کرنا ہے تاکہ گالی یاد بھی رہے، گواہی بھی پہ جائے، اور روزے قیامت جی میں اتھے بیٹھے ہیں رب دے دربار چ اجتماعی طور تے حاضر ہو کے اسی رب دا ترلا کریے، رب دے سامنے اس مجلس نو پیش کریے، ربا سونیا سب کچھ چھڈ کے تیرے قرآن دی خاطر، حبیب دے فرمان دی خاطر اسی جمع ہو گئے، سانو کائنات دی اندر یا تیرے نال پیار سی یا تیرے حبیب نال پیار سی، خالق کبھی جنوں میرے مصطفیٰ نال پیار ہے، مینوں اس بندے نال پیار ہے، اس مجلس نو پیش کریے، رب العالمین اپنی رحمت دے نال میرے تیرے گناہ معاف کر کے جنت عطا فرما دے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا لذت چاہنا ہے، سکون چاہنا ہے، آرام چاہنا ہے، سکھ چاہنا ہے، اپنی زندگی نو انجوائے کرنا چاہنا ہے، دکھا مصیبتاں تو پریشانیاں تو نجات چاہنا ہے، خالق نے 3 چیزاں دے اندر سکون رکھے ہے۔ پہلی چیز ہے نماز، دوسرا اللہ کا ذکر، اور تیسرا ہے قرآن پاک دی تلاوت۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نماز بھی پڑھنا، میں ذکر بھی کرنا، میں قرآن بھی پڑھنا، مولوی جی سکون کوئی نہیں، زندگی بڑی کٹھن بڑی مشکل ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماندے نے اس چیز میں شک نہیں
کہ انہاں چیزاں سے رحمت نہیں، برکت نہیں، خیر نہیں، لذت نہیں، سکون نہیں، آسائش نہیں، جے تیری زندگی میں پھر بھی سکون نہ ہوئے پھر سمجھ لے اللہ نے تیرے واسطے رحمت کے دروازے کو بند کر دیا۔ کوئی عمل ایسا ہوئے گا جہدی وجہ تو تیری زندگی سے پھر سکون پیدا ہو، جنہوں نماز پڑھیا سکون نہ ملے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جڑا بندہ ذکر کرے سکون نہ ملے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن پڑھیا تینوں سکون رحمت شفا نہ ملے، سمجھ لے خالق تیرے تے غصے دے، تیرے تے ناراض ہے، تیرا کردار، تیرا عمل کوئی ایسا ہے جس کی وجہ تو رب نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کو بند کر دیا۔ ایک لمحے واسطے اپنے آپ تو سوال کرو، اپنے ضمیر تو پوچھو کنے روزے گزر گئے ہیں؟ 14۔ 15واں دن شروع ہو گیا، قرآن کتنا پڑھے، کتنا قرآن پڑھے؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جدو چاند چڑھدا نا رمضان دا، آپ درس حدیث دیندے سن، استاد سن، شیخ الحدیث سن، چاند چڑھ جاندہ رمضان دا تے کلاس بند، مدرسہ بند، درس حدیث بند، علماء نال ملنا بند، رشتہ داراں دے نال ملاقات تے پابندی، نہ کوئی اپنا مل سکتا ہے نہ بیگانہ مل سکتا ہے۔ میں امام مالک تو پوچھنا، امام صاحب اے مہینہ تے محبت ہے، اے مہینہ تے پیار ہے، اے مہینہ تے انس ہے، وجہ کی ہے؟ ہر چیز تے پابندی یہ ملاقات نہیں جے کر دے کی ہو؟ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ رمضان دا چاند چڑھن تو لے کے عید دا چاند طلوع ہون تک دن رات صرف اللہ دے قرآن دی تلاوت کرتے۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا دا مصروف ترین انسان صرف رمضان المبارک دے اندر 41 مرتبہ اللہ دے قرآن نو مکمل کرتے۔ میں ایک بات ضمناً عرض کرنی ہے، لیکن کسی نے اگر غصہ نہ محسوس ہوئے، اسی رمضان المبارک نو تقریباً ضائع کرنا ہے۔ میں تمیدی بات عرض کر رہا، رمضان نو تقریباً ضائع کرنا ہے۔ پتہ کی میں اے دے اندر علماء دا زیادہ قصور ہے، علماء دا۔ مینوں تو سان ایمانداری نال دسنا ہے، جتنیاں ذمہ داریاں، جتنیاں ڈیوٹیاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ دیاں نے، جتنے مصروف امام الانبیاء نے کائنات دے اندر، کوئی بندہ اینا مصروف ہے؟ بول دے نہیں۔ میرا نبی امام بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، رسول بھی ہے، قائد بھی ہے، سپہ سالار بھی ہے، چیف جسٹس بھی ہے، خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے، استاد بھی ہے، کردے معاملات حضور علیہ السلام نے کندیاں تے پوری امت کی ذمہ داری۔ میرے نبی تو زیادہ کوئی مصروف، بولو میرے نبی تو زیادہ کوئی مصروف تے پوری زندگی میرے مصطفیٰ نے رمضان المبارک دا خصوصاً آخری عشرہ ساری زندگی میرے نبی نے کدی اعتکاف چھڑیا؟ حضور نے پوری زندگی اعتکاف نہیں چھڑیا، تے ساڈے علماء نے شاید کدی اعتکاف کیتا ہی تاک راتاں آخری عشرہ جلسے، تقریراں، کانفرنساں، واز دے نام تے ساری رات جڑا بندہ عبادت کرنا چاہتا ہے وہ دی رات تو بھی خراب کیتا ہے۔ میں عرض کرنا امام الانبیاء نے ساری زندگی رمضان المبارک دا اعتکاف نہیں چھڑیا۔ 1 سال حضور نے اعتکاف نہیں کیتا، 1 سال سفر تے سن، سفر دی وجہ تو اعتکاف نہیں فرما سکے۔ سفر تو واپس آئے نے شوال دے اندر وہ دی قضائی دیتی۔ اتنا اہم معاملہ ہے، پر میں اور تو کوشش کریے زندگی دے کام چلنے نے، اسی نہ بھی ہوئے تے کام پھر بھی چلنے نے، ہونے نے، تے نیت کرو کہ اس سال
یہ نہیں کہنا اللہ توفیق دے، یہ تو اللہ دے بڑا الزام ہوئے گا، رب نے تینوں منع کیتا ہے، رب چاہے اور رب چاہتا ہے توفیق دا مسئلہ ہے، رب تینوں زندگی، صحت، سلامتی، ایمان، مسجد، وسائل سب کچھ عطا فرمائے۔ آج اس سال نیت کر کے میں اعتکاف کرنا ہے، ہو سکتا ہے زندگی دا آخری اعتکاف ہو، میں اللہ دے گھر چ بیٹھا جے صرف وعدہ کیتا ہے دوستاں دے نال، اور ہو سکتا ہے یہ آخری رمضان ہوئے کہ میں بھی کوئی درس تقریر واز کرنی ہے، انشاءاللہ میرے مالک نے زندگی رکھی، میری نیت ارادہ ہے وے انشاءاللہ باقی جڑی زندگی ہے جی میں میرے پاک نبی نے اعتکاف کیتا ہے، اللہ دی رحمت دے نال اسی بھی اعتکاف کرنا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ میرے بھائیو، جیڑا بندہ ہن قرآن نہیں پڑھدا، مثال دے طور تے سویرے سحری ہوندی ہے نا، جیڑا بندہ جاگ دیا نماز فجر نہیں پڑھدا، تصور کیتا جا سکتا ہے کہ رمضان تو بعد وہ فجر دی نماز پڑھے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہونا۔ تے جیڑا بندہ رمضان میں قرآن نہیں پڑھدا، او دے بارے تو خیال کریں کہ رمضان تو بعد بڑا قاری ہے تے بڑا قرآن پڑھدا ہے، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی اقتا جانے ہیں، اعتراضی ہوندی ہے نا، کئی بندیاں دا دھیان گھڑی چ ہوندا ہے، میں دو چار باتاں کر رہی ہیں نہیں ہو سکتا تلخ ہون، لیکن میں تیری خیر خواہی چاہنا، ہمدردی چاہنا، میرا دل کردا ہے جی میں ایتھے بیٹھے ہیں نا، کل قیامت دے دن رب سانوں جنت وچ بھی اینی کٹیاں جمع فرما دے۔ ساڈا قرآن دی مجلس دل نہیں لگدا، ادھا پونا گھنٹہ گزرے گا نا اسی پریشان ہو جانے، نماز سے پریشان، جلسیاں چ پریشان، وعظاں چ پریشان۔ او دی وجہ پتہ کی ہے؟ میں گل اپنی کراں تے غصہ کر، میں گل اپنی کراں تے اعتراض کریں، میں گل اپنی کراں تے تینوں حق حاصل ہے کہ تو مخالفت کریں، تے جے گل حضور دے دور دمار سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمان من لوے تے ایماندار ہے، نہ منے تے سمجھ کوئی معاملہ خراب ہے۔ میں سیدنا عثمان تو پوچھنا، اے داماد پیغمبر، قرآن سنن تے دل نہیں کرتا، لوگ اکتا جاندے نے، اک جاندے نے، اے تو پڑھنے ادھا پونا سپارہ تے قرآن ٹھپ دینے، وجہ کی ہے؟ تے سیدنا عثمان نے فرمایا لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے لو طہرت قلوبکم، فرمایا اپنے دل نو ویکھ لے، دل پاک ہوئے، دل صاف ہوئے، تیرے دل دے اندر حسد دی بیماری نہیں، غیبت دے جراثیم نہیں، چغلی دے جراثیم نہیں، تیرے دل دے اندر شرک دے بدعت دے جراثیم نہیں، تیرے دل دے اندر دنیا نال پیار کرن دے جراثیم نہیں۔ یہ تیرا دل صاف ہوئے، اللہ رسول دی محبت ہوئے گی، دل صاف ہوئے گا، اللہ رسول نال پیار ہوئے گا۔ جناب عثمان فرما رہے ہیں لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، فرمایا جیدہ دل صاف ہوئے گا، قرآن کو دل نہیں پڑھے گا، وہ دا دل کرے گا پڑھن والا پڑھدا جائے، میں رب دا قرآن سندا جاواں۔ ہن اپنے دل نو اساں ویکھنا ہے، ایک باری دعا کر دیو اللہ مینوں صحت عطا فرما دے، اللہ میرا گلا درست فرما دے، کیونکہ اللہ جاندا ہے تہاڈا ذوق دیکھ کے اے مسجد چھوٹی نہیں بہت بڑی ہے، تہاڈی محبت دیکھ کے میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ باتاں عرض کراں تے مالک دی ہوئی رحمت تے انشاءاللہ میں عرض کراں گا۔ ہن توجہ تساں کرنی ہے، امام الانبیاء حبیب خدا محمد رسول اللہ، یہ نہیں گل بننی، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی آواز نال کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا اپنا نظریہ پتہ کی ہے، آواز اچھی ہوئے نا ضروری تے نہیں، اچھی آواز ہوئے، اینا دیواراں بھی سننا ہے، اینا پکھیاں بھی سننا ہے، بلباں بھی سننا ہے، اے ذرات نے بھی سننا ہے، جتھوں تک تیری آواز جائے کل قیامت دے دن تیرے حق وچ سفارشی بن کے کھڑے ہو جان، یا رب العالمین اے تیرے نبی دے او امتی نے جدوں حضور دا نام آوندا ہے محبت نال کہندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء نے فرمایا من سرہ
من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف جیدہ دل کرتا ہے اللہ رسول دی محبت مل جائے، اللہ رسول دا پیار مل جائے، جیدہ دل کرتا ہے قیامت دا دن ہوئے آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر جدو باپ بیٹے دے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ دے کام نہیں آئے گا، ماں اپنی بیٹی نو نہیں پہچانے گی، ہر بندہ ایک تو دور آئے گا۔ فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے اللہ دی محبت مل جائے، امام الانبیاء دا پیار مل جائے، میدان معاشر دے اندر رب کہے آؤ میری رحمت سائے میرا سونا نبی فرمائے آؤ میرے حوض کے میں پانی پلانا چاہنا اور میرے امتیوں میرے قریب آ جاؤ، میں تواڈیاں سفارشاں کرنا چاہنا، آؤ میرے پیاروں میرے نال محبت کرنا والو، میں توانوں رب دی جنت وچ لے کے جانا چاہنا۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ جڑا چاہندا میں اللہ رسول دی محبت مل جائے ایک کام کر لے، فرمایا ایک کام کرے میں رب دا نبی اعلان کرنا وا، میں او دے نال پیار کراں گا، رب او دے نال پیار کرے گا۔ فرمایا فلیقرأ فی المصحف، فرمایا قرآن کھول لگے میرے رب دا کلام پڑھے، جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا وے، جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا وے او دے نال میں بھی پیار کراں گا، میرا رب بھی پیار کرے گا۔ فرمایا اللہ رسول دیاں محبتاں مل جان گیاں۔ حضرات گرامی قدر ذرا توجہ فرما دیا جانا، انجیل اللہ دی کتاب ہے، زبور اللہ دی کتاب ہے، تورات اللہ دی کتاب ہے، پہلیاں کتاباں میرے مالک نے نازل فرمائیاں نے۔ قرآن تے تورات دا فرق کی ہے، قرآن تے انجیل دا فرق کی ہے، قرآن تے زبور دے اندر فرق کی ہے، قرآن تے صحیفہ ابراہیم دے اندر فرق کی ہے۔ وہ رب دی کتاب ہے اور قرآن رب دی کتاب بھی ہے، رب دا کلام بھی ہے، رب دی کتاب بھی ہے، رب دا کلام بھی ہے۔ حضرات نے عرض کرنا جے توجہ کر دیا جائے، اے تورات رب دی کتاب ہے، دنیا دے اندر آئی اج نام و نشان کوئی نہیں، زبور آ جاندی ہے دنیا میں جا کے بکھر گئی، تورات آئی بکھر گئی، انجیل آئی بکھر گئی، صحیفہ ابراہیم آئے بکھر گئے، زبور آئی بکھر گئی، اج نام و نشان کوئی نہیں ہے۔ لیکن میں قرآن دی عظمت تو صدقے قربان جاواں، قرآن آیا کتابی صورت دے اندر نہیں، انجیل کتابی صورت دے اندر، تورات کتابی صورت دے اندر، صحائف کتابی صورت دے اندر، زبور کتابی صورت دے اندر، اور قرآن کتابی صورت وچ نہیں آیا کتے آیت نازل ہو رہی ہے، کتے رکوع نازل ہو رہے آوے، کتے جناب بارے نازل ہو رہے آوے، کتے کوئی صورت نازل ہو رہی ہے، قرآن بکھر کے آیا جے آپ بھی جمع ہو گیا، جڑا قرآن نال پیار کردا ہے انہوں بھی جمع کر دیتا ہے، جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے انہوں بھی مجتمع کر دیتا ہے، جڑا قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اختلاف ختم کر دیتے، انتشار ختم کر دیتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، پہلیاں کتاباں کتابی صورت وچ آئیاں آ کے بکھر گئیاں، قرآن ایک ایک دو دو چار چار دس دس پانچ پانچ ایسا نازل ہوئیاں، آپ بھی جمع ہو گیا، جنہیں من لیا وے انہوں بھی جمع کر کھڑے۔ قرآن پاک نازل نہیں ہو رہا، آدم آئے یا رب العالمین تیرا کلام نازل نہیں ہو رہا، یا ارحم الراحمین نبی نوح آئے قرآن نہیں آیا، اسماعیل آئے قرآن نہیں آیا، ابراہیم آئے قرآن نہیں آیا، لقمان آئے قرآن نہیں آیا، شعیب آئے قرآن نہیں آیا، الیاس آئے قرآن نہیں آیا، ادریس آئے قرآن نہیں آیا، موسیٰ عیسیٰ آئے قرآن نہیں آیا، یا رب العالمین قرآن پاک نہیں آیا۔ میرے مالک نے فرمایا عقل مانگ دے دنا میں سیانا میں نا، وہ تو سونا خریدنا میں سونے تو پہلا ڈبیا لینا ہے، جدے وچ سونے نو محفوظ کرنا ہے، اپنا گھر بنانا میں جناب فرنیچر لینا ہے، فرنیچر نو رکھن واسطے اپنے گھر نو تعمیر کرنا ہے، میرا پیسہ ضائع نہ ہوئے۔ فرمایا میری کلام بڑی اعلیٰ ہے، خالق کائنات نے فرمایا آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی آئے، رسول بھی آئے، اصحاب بھی آئے، امت بھی آئی، میں قرآن نازل کیویں کراں؟ اجے تک میں وہ دل بنایا ہی نہیں، اجے تک میں وہ جگہ بنائی نہیں جدے وچ میں قرآن نو سجانا میں، جدے وچ میں قرآن نو نازل کرنا ہے۔ فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین
آیات قرآن پاک نازل ہو رہا ہے آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر تینوں گل سمجھ آئے گی ایمان منور ہو جائے گا ایک رات ہوئے ذرا توجہ میرے وال کرنی ہے خالق نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا بڑی قدر والی رات ہے بڑی عظمت والی رات ہے آؤ ذرا تصور دی دنیا دے اندر لیلۃ القدر رات دا سناٹا وے رات دا اندھیرا وے دن دا اجالا ختم ہو گیا جدوں رات دا آغاز ہویا رحمت دیاں کٹاواں چھا گئیاں نے رحمت دے بدل چھا جاندے نے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں چلدیاں نے یا رب العالمین وجہ کیے اج موسم بڑا سہانا وے اج موسم بڑا پیارا وے فرمایا اے او رات فرمایا اے او رات جدے وچ میری رحمت نے نازل ہونے جدے وچ میرے کلام نے نازل ہونے تصور کر میں تینوں عرض کی کرنا چاہنا ہے اور چند چڑھیا وے چند دی روشنی ہے ستارے جگمگاندے نے انہاں دی اپنی روشنی ہے ستارے ٹمٹماندے نے انہاں دیاں اپنیاں کرناں نے سورج نکلدا وے ایدیاں اپنیاں روشنیاں نے بارش برسدی وے اے جناب ایدیاں اپنیاں رحمتاں تے اپنے قطرات نے لیکن توجہ کر دیا جانا چک چٹھے والیا سورج نکلدا وے جتھے دل کردا ہے شعا گردی ہے گندی جگہ تے بھی شعا وے چنگی جگہ تے بھی شعا ہے رات دا جناب چند چڑھیا وے روڑیاں تے بھی ایدیاں کرنا نے جناب بازاراں چ بھی کرنا نے تیرے مکان دی چھت تے بھی کرنا نے اچھیاں بریاں جگہ تے کرنا نے بارش برسدی وے روڑیاں تے برسدی ہے گندی جگہ تے برسدی ہے نالیاں چ برسدی ہے گٹراں تے برسدی ہے جناب کھیتاں چ برسدی ہے اچھیاں بریاں جگہ ہر جگہ برسدی ہے فرمایا بارش دے قطرے چنگی مندی جگہ تے گردے نے لیکن جڑی بارش اج نازل ہو رہی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا جڑی بارش اج نازل ہوئے گی یہ اپنی مرضی نال نازل نہیں ہونی فرمایا اچھیاں بریاں جگہ تے نہیں گرے گی فرمایا جڑی اج بارش نازل ہوئے گی یہ صرف قلب محمد تے نازل ہوئے گی اور جدوں وباواں پھیل جاندیاں نے بیماریاں زیادہ ہو جاندیاں نے کہندے مولوی جی دعا کرو رحمت دی بارش برسے یہ کھانسی بڑی زیادہ ہو گئی نزلہ زکام بڑا زیادہ ہو گیا مولوی جی بخار بڑا زیادہ ہو گیا اور جدوں موسم خوشک ہوندا ہے کہندے او دعا کرو نا بیماریاں ختم ہو جان مولوی دعا کردا وے باپ دعا کردا وے میرے نمازی دعا کردے نے رحمت دی بارش برسدی ہے زکام بھی ختم نزلہ بھی ختم بخار بھی ختم جراثیم بھی ختم بیماریاں ختم ہو جاندیاں نے خالق سمجھا دیا وے جدوں بارش برسدی ہے بارش دے قطرات دے نال فرمایا تیرے جسم دیاں بیماریاں دور ہوندیاں نے فرمایا جدوں قرآن دیاں آیاتاں دی بارش ہوئی ہے فرمایا شرک دی بیماری ختم بدعت دی بیماری ختم کفر دی بیماری ختم اللہ رسول دی مخالفت دی بیماری ختم ہے اور جدوں قرآن دی بارش ہوئی ہے فرمایا جتے ہوئی ہے اوتے رحمت دی رحمت ہے اوتے برکت دی برکت ہے او بارش نازل ہوئے جڑی بوٹیاں پیدا ہوندیاں نے ایدے وچ کارآمد بھی نے مفید بھی نے نقصان دہ بھی نے فرمایا قرآن دی بارش نازل ہوئی قرآن دی بارش نازل ہوئی ایدے نال پھل پیدا ہوئے ابو بکر جیسے عمر جیسے پھل پیدا ہوئے عثمان و علی جیسے پھل پیدا ہوئے خالق کائنات نے نقشہ کھچیا فرمایا لتنزیل رب العالمین جے مل کے کہے نا سبحان اللہ تے میرا دل کردا ہے میں قرآن پڑھاں ایک باری ایڈوانس کہہ سبحان اللہ ایسے قرآن دی حلاوت خالق کائنات نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ لتنزیل رب العالمین فرمایا جنہیں نازل کیتا میں اودا تعارف کروانا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نازل کرنا
قال رب العالمین نزل به الروح الامین انہوں لے آن والے روح الامین نے علی قلبک لتکون من المنذرین جدے قلب اطہر دے نازل ہویا وے وہ امام الانبیاء نے وہ حبیب خدا نے وہ رحمت للعالمین نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا پیغمبر نے فرمایا میں تیزی نال گلاں عرض کرنا چاہنا توجہ پیار محبت ہوئے حضور نے فرمایا یہ ساری مخلوق میرے اللہ دیئے سارے بندے میرے رب دی مخلوق نے پیدا کرنے والا ہوئے لیکن رب العالمین فرماندے نے وہ بنایا میں پیدا میں کیتا ہوئے یہ بندے میرے نے مگر منو میرے بندے اچھے نہیں لگ دے منو میرے بندے پسند نہیں آندے بعضے ہو جانے میں اینا تے ناراض ہونا بعضے ہو جانے میں اینا تے غصے ہونا بعضے ہو جانے میں اینا نو ہلاک کرنا چاہنا بعضے ہو جانے میں اینا نو تباہ کرنا چاہنا بعضے ہو جانے میں اینا نو اپنے بندیاں میں شمار نہیں کرتا امام الانبیاء نے فرمایا کچھ اے ہو جانے رب کہندا نے اے میرے اپنے نے اے میرے پیارے نے اے میرے خاص بندے نے اے بی بی آئی پی لوگ نے یا رب العالمین کون نے امام الانبیاء نے فرمایا ان للہ اہلین من النار کچھ اللہ والے نے کچھ اللہ دے پیارے نے کچھ اللہ دے محبوب نے انہیں سمجھو اللہ دے ولی نے اللہ دے مقرب نے اللہ دے اپنے نے جنہاں نال میرا رب پیار کر داوے میرا رب محبت کر داوے فرمایا ان للہ اہلین من الناس فرمایا اللہ دے خاص بندے صحابہ تڑپ اٹھے یا رسول اللہ کیڑے بندے نے جنہاں نو رب کہے میرے خاص نے کیڑے نے جنہاں نو رب کہے میرے پیارے نے کیڑے خوش نصیب نے جنہاں نو رب کہے میرے اپنے نے امام الانبیاء بول دے نے فرمایا ہم اہل القرآن نہیں سمجھے فرمایا ہم اہل القرآن فرمایا قرآن والے قرآن نال پیار کرنے والے قرآن پڑھنے والے محبت کرنے والے فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ اللہ والے نے اللہ دے پیارے اللہ دے محبوب بندے جڑے قرآن پڑھتے ہیں حضرت وٹو فرمانا حضرت امام نافع دے بارے حضرت امام شیبانی نے ذکر فرمایا ہوئے کہتے میں امام نافع دے شاگرد نو پوچھنا میں آکھیا یار مینوں پتہ لگ گئے تیرے استاد دے منہ وچوں خوشبوواں آندیاں نے امام نافع رحمت اللہ علیہ نے جنہاں نے 70 تابعیاں دے سامنے اللہ دے قرآن نو پڑھیا ہے 70 تابعیاں دے سامنے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے 70 صحابیاں دی جناب مجلس دے اندر قرآن سکھان والے امام نافع امام شیبانی فرماندے نے میں انہاں دے شاگرد تو پوچھنا وا وہ مینوں پتہ لگا تیرے استاد دے منہ وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہے دس مینوں تیرا استاد کی استعمال کردا وے کیڑیاں خوشبوواں لاندا وے کیڑے خوراک کھاندا وے کیڑے کھانے استعمال کردا ہے حضرت امام نافع دے شاگرد تڑپ اٹھے آپ فرماندے نے میں اپنے استاد کو سوال کیتا میں کیا استاد جی کی کھاندے ہو اپنے منہ وچ کی لاندے ہو کیڑیاں مسواکاں کردے ہو کیڑیاں خوشبوواں استعمال کردے ہو تواڈے منہ وچوں کستوری دی خوشبو آندی ہے امام نافع فرما رہے ہیں میں عرض کیتا امام نافع کون نے 70 تابعیاں نو قرآن سنان والے امام نافع کون نے قرآن دے قاری نے امام نافع کون نے صبح شام قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والے کہنے لگا میرے استاد نے آکھیا بیٹا میں کوئی خاص چیز استعمال نہیں کردا اصل گل ہے میں دن رات قرآن نال پیار کرنا قرآن نال محبت کرنا قرآن دیاں تلاوتاں کرنا قرآن پڑھ دیا میں چار پائی تے لیٹ گیا تو جو فرمانا ایک رات ہو گئی آئی میں قرآن پڑھ دیا چار پائی تے لیٹیا میری اکھ لگ گئی مینوں نیند آ گئی میں خواب وچ ویکھیا میرے کول محمد مصطفیٰ آ گئے نے حبیب خدا آ گئے نے امام الانبیاء آ گئے نے او میں قرآن پڑھ دیا سو گیا میری خواب دے اندر میرا نبی آیا ہے میرا نبی قرآن پہ پڑھدا ہے میرے نبی قرآن پڑھ دیا او نہ ہونٹاں دے نال او نہ لباں دے نال اپنے لب لائے نے جڑے قرآن پڑھدے نے فرمایا میرے منہ دے نال امام الانبیاء نے اپنا منہ لا
فرما دیتا وے میں صبح اٹھیا رب کستوری دیا خوشبوواں نوں پیدا فرما دیتا وے میں دعا کرا کہ فرشتے تواڈے لباں تے بوسے دین آمین کہہ چھڈو دل کردا ہے جنا تے بڑا آسان طریقہ ہے امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک دے اندر توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا میں عرض کی کرنا چاہنا میرا دل کردا وے میرے منہ دے نال رب دے ملائکہ منہ لا لین تیرا دل کردا وے تیرے ہونٹاں دے ملائکہ بوسے دین آسان طریقہ وے امام الانبیاء نے فرمایا جدوں نماز پڑھنا چاہنا ہے نماز فرضی ہوے نماز نفلی ہوے فجر ظہر عصر مغرب عشاء کوئی نماز عید ہوے فرمایا امام دے پیچھے کھڑا ہے یا انفرادی طور تے نماز پڑھنا ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جدوں ہاتھ بن لینا ہے ذرا توجہ فرما دو قسم دے بندے نے اللہ اکبر ہاتھ بن لینے ایک بندہ چپ ہو جاندا ہے ایک بندہ خاموش ہو جاندا ہے اللہ اکبر کہن تو بعد آرام دے نال کھڑا ہو جاندا ہے امام الانبیاء نے فرمایا ایک میرا امتی ہوے کلیاں نماز پڑھے اودی مرضی امام نال نماز پڑھدا ہے اودی مرضی جماعت نال نماز پڑھدا ہے پھر بھی میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر کہن تو بعد ثنا پڑھن تو بعد سینے تے ہاتھ بننے نے اپنی زبان تو کہندا ہے الحمدللہ رب العالمین جو اللہ اکبر کے آگے توجہ فرمانا صحیح حدیث پاک ہے فرمایا جو اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تیرے سامنے رحمت دا فرشتہ کھڑا ہو جاندا ہے رحمت دے فرشتے دا نزول ہو جاندا ہے جدوں تو جناب چپ رہنا ہے فرشتہ بھی اپنی جگہ تے کھڑا ہو جاندا ہے جڑا بندہ کہنا الحمدللہ رب العالمین ایک سٹیپ اگے ہو گیا الرحمن الرحیم قدم اگے ہو گیا مالک یوم الدین ہے جنا ذرا توجہ یہ فرشتہ کھڑا ہوئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین فرمایا تو تلاوت کرنا ہے تو رب دیاں حمداں کرنا ہے رب دیاں ثناواں کرنا ہے قرآن دیاں تلاوت کرنا ہے فرشتہ تیرے قریب ہو جاندا ہے اور قرآن پڑھنے والے ہو ایک موقع ہوئی ہوندا ہے تو قرآن پڑھدا جا رہا ہے تلاوت کردا جا رہا ہے رب دی رحمت دا فرشتہ تیرے منہ دے نال اپنا منہ لگا لیندا ہے تیرے منہ دے نال منہ لگا لیندا وے آخر دی وجہ کی ہے امام الانبیاء نے فرمایا تو قرآن پڑھنا میں تیری زبان تو قرآن دیاں آیتاں نازل ہو رہی ہیں قرآن دیاں آیتاں دی تلاوت ہو رہی ہے فرمایا جڑیاں آیتاں پڑھنا میں تینوں اللہ اجر تے ثواب عطا فرماندے نے اے آیتاں فرشتے دے پیٹ تے سینے میں داخل ہو رہی ہیں رب انہاں قرآن دیاں آیتاں نوں اپنے فرشتے دی غذا بنا دیندے نے ہوں نماز پڑھیں تو کیویں پڑھنی ہے فرشتہ منہ نال منہ لال ہے یا ناراض ہو کے کھڑا ہو جائے یہ مرضی اپنی ہے جے چاہنا ہے نا کہ فرشتہ منہ نال منہ جوڑ لے تو کی پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین مل کے کہہ سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لیکن میرے تیرے معاشرے کا ماجرا کیے حضرات پیار دیاں باتاں نے میں عرض کرنا چاہنا میں ایک اپنے یار کو پوچھیا میں کیا سنا یار شادی نے کہا ہو گیا ہے جی کہندا اللہ دی بڑی رحمت ہے میں کیا سنا اللہ نے کوئی بیٹا بیٹی عطا فرمایا کہندا رب دیاں بڑیاں رحمتاں نے میرے 5 بچے نے میرے 5 بیٹے نے لیکن شورسا بیٹے رب نے 5 دیتے نے تسی سمجھو کہ میرے 4 بیٹے نے میں کہا یار کہو جی گل پیا کرنا ہے کہندا ہاں ہاں تسی سمجھو میرے 4 بیٹے نے ہیں 5 نے لیکن تسی سمجھو کہ 4 نے میں کہا کی کل 5واں بیٹا تیرا نہیں کہنا جناب بیٹا تے میرا میں کہا پھر دونوں اپنا بیٹا کیوں نہیں ماندا وہ دی پہچان کیوں نہیں کراندا وہ دا تعارف کیوں نہیں کرواندا اور چک
بیٹھے والوں ذرا غور کر لو. میرا یار کہنے لگا شور صاحب گل لے جڑے میرے 4 بیٹے نے یہ بڑے لائق تے بڑے فائق تے بڑے ذہین تے بڑے دانان نے. یہ جناب گولڈ میڈلسٹ نے, پہلی پوزیشن ہوتی ہے. بلے بلے کیا تذکرے تے کیا نام تے کیا شہرت ہے. میں انہاں دا تعارف کروانا وا سر فخر نال بلند ہو جاندا ہے. اے شور صاحب پنجواں بیٹا میرا جڑا وے تو ذہن ہے, اے بیٹا میرا ذہین نہیں بڑا نکما ہے. اے میرے بیٹے دا ذہن اچھا نہیں. میں کہا یار کہ ہو جی گل پیا کرنا. کہنا جی حقیقت ہے یہ جڑے 4 بیٹے نے نا, یہ نہ جو کوئی ڈاکٹر بنے گا, یہ نہ جو کوئی انجینئر بنے گا, یہ نہ جو کوئی سائنسدان بنے گا, یہ نہ جو کوئی تاجر بنے گا, کوئی کچھ بنے گا. میرا نام بلند ہوئے گا, میرے خاندان دا نام روشن ہوئے گا. لیکن جڑا پنجواں بیٹا ہے نا یہ بڑا نکما ہے, یہ دا ذہن کوئی نہیں. میں کہا یار بیٹا تیرا بھی نا یہ دا بھی تے برابری دا حق ہے نا, یہ دا خیال کرے. کہندا جی میں اپنے بیٹیاں نو اچھے مسجداں دے اندر, اچھے کالجاں دے اندر, اچھی یونیورسٹیاں دے اندر تعلیم دلوائی ہے. میں کہا یار جڑا پنجواں بیٹا ہے کہندا یہ دا ذہن ٹھیک نہیں, میں اینو مدرسے دے اندر داخل کروایا. میں کیا ہونا دانا بے وقوفا جاہلا احمقا, تینوں علم نہیں آیا تو کی کہنے میرے بیٹے بڑے ذہین نے, یہ پنجواں بیٹا ذہین نہیں, اینوں میں مدرسے پا دیتا ہوں, یہ قرآن عبد کرے گا, یہ حدیث عبد کرے گا. میں کہا مینوں مالک دی کبریائی دی قسم ہے جے یہ ذہین نہ ہوندا رب اینوں اپنے قرآن واسطے قبول نہ کردا. جے یہ ذہین نہ ہوندا مدرسے وچ داخل نہ ہوندا. کہندا نہیں نہیں میرا بیٹا مینوں پتہ ہے. میں کہ اپنے بیٹیاں نوں بولا انہیں پتہ چل جائے گا. بیٹیاں نوں بولا میں تیرے بیٹے تو پوچھنا تو اپنی میٹرک دی کتاب دے اندر انگلش دی کتاب ہوے, اردو دی کتاب ہوے یا کوئی جناب دوسری کتاب ہے, مینوں دس دے کہڑے لیسن سن, کہڑے سبق سن, کہڑے چیپٹر سن, کہڑے باب سن. نہیں دس سکے گا. سٹوریاں بھول گئیاں, مضمون بھول گئے, ایپلیکیشن بھول گئی, انہاں نوں سبق بھول گئے. میں کہ تیرے بیٹے نے ایف ایس سی کیتی ہے مینوں نصاب نہیں دس سکدا, ایم ایس سی کیتی ہے نصاب نہیں دس سکدا. تو کہنا بڑا ذہین ہے, جڑیاں کتاباں پڑھیاں نے ذہن دے اندر نہیں, اور جنوں نکما سمجھنا ہے. لیا حافظ قرآن تو ایت دے چند لفظ پڑھے گا تینوں پوری ایت سنائے گا, تو ایت پڑھے گا تینوں رکوع سنائے گا. تو پہلے پارے جو پوچھے, تینے پارے جو پوچھے, جتوں پوچھے گا تینوں رب دا قرآن پڑھ کے سنائے گا. اور جے ذہین نہ ہوندا یہ دے سینے وچ قرآن نہ ہوندا, جے ذہین نہ ہوندا رب نو قرآن واسطے منتخب نہ فرماندے. اللہ نہ کرے ہر ایک دے وقت آنا ہے میرے میسج تے غور کرنا, میرے پیغام تے غور کرنا. اج کہندا جی 4 بیٹے میرے وفادار نے, میرے بڑے پیارے نے, بڑے محبوب نے. مولوی جی پنجواں مسیتر ہے یہ تے جناب مدرسے جو گئے. میں کہا چل جدوں تو 100 دوڑا ہے تیری 4 پائی تے لاش پئی ہے, اینوں دفن بنا دیتا جائے گا. آج دے تو پہلے چلیے, اجے تو دنیا میں ہے نا موت و حیات دی کشمکش وچ مبتلا ہوئے. میں کہ تیرے 5 بیٹے تیرے سرانے کھڑے نے, اور میرا ایمان یقین کہندا ہے تو موت و حیات دی کشمکش وچ ہوئے گا. انجینئر بھی چوپے, ڈاکٹر بھی چوپے, ذمہ بھی چوپے, سائنسدان بھی چوپے, سارے چوپ نے. اور جڑا نکما ہے نا جنوں نکما سمجھنا ہے وہ کہے گا میرے بابا پڑھو لا الہ, وہ تینوں کلمہ پڑھن دی تلقین کرے گا. اور جنوں نکما سمجھنا ہے تینوں غسل دے گا, جنوں نکما سمجھنا ہے تینوں کفن دے گا, جنوں نکما سمجھنا ہے تیری 4 پائی نو لے کے جائے گا. اور میرا پروردگار دی کبریائی دی قسم ہے 5 بیٹے کھڑے نے, تینوں نکما سمجھنا ہے تیرا نماز جنازہ پڑھائے گا. جے نماز جنازہ نہ پڑھاوے امام پیا پڑھاندا ہے. 4 بیٹے چوب نے, انہاں نوں جنازے دیاں دعاواں یاد نہیں. باپ دی میت پئی ہے یہ چپ کر کے کھڑے نے, اونچی آواز نال کوئی پڑھاوے آمین کہہ لین گے, کوئی آواز نال نہیں پڑھا رہا یہ چپ کر کے کھڑے نے. وہ جنوں نکما سمجھنا ہے یہ کہے گا اللہ میرے بابا نوں معاف کر دے, اللہم اغفر لأبی, ربا سونیا میرے ابے نوں بخش دے. میں کیا جنازے دیاں دعاواں پڑھے گا. جنوں نکما سمجھنا ہے تینوں
महल विच उतारेगा। जिन्हों नकम्मा समझना है तेरी कबर बनाएगा, जिन्हों नकम्मा समझना है तेरी कबर ते खड़े होकर दुआ करेगा। दफना के वापस आ गए ने, जायदाद की तकसीम हो जाती है, महीना साल गुजर गया है, हर बंदा अपने कारोबार दे अंदर मसरूफ है, अपनी जिंदगी विच मसरूफ है। और जिन्हों नकम्मा समझना है जिहदे सीने विच कुरान है, वो जदों भी नमाज पढ़ेगा तेरे हक विच दुआ करेगा, वो दर्स देवेगा, दुआ करेगा, वाज करेगा, दुआ करेगा। वो हर रोज कहेगा अल्लाह मेरे बाबा नू माफ कर दई, अल्लाह मेरे बाबा ते खुश हो जाई, अल्लाह मेरे बाबा ते रहमत नाज़िल फरमा देवी। हजरात में अर्ज करना वा, इंज ना कर, अपने बच्चों की तरबियत कर। और मेरे मैसेज से गौर कर ला, मैनू इस पिंड का इलम नहीं, मैं अपनी जिंदगी के अंदर वेखिया जो मेरे निहाल जिंदा सन, नानू नानी जिंदा सन, असीं अपने पिंड विच जाना, पिंड के लाउड स्पीकर से ऐलान हुंदा कि जनाब फलां वक्त हो गया वे, अपने बच्चों को मसीते भेजो आके कुरान पढ़न। इस पिंड का इलम नहीं, लेकिन मैं आप सुनना अपने मुहल्ले के अंदर अजे भी ऐलान हुंदा है 6 बज गए ने, 6:30 हो गए ने, अपने बच्चों को मसीते भेज देगा। अल्लाह ज़ुल जलाल दी कसम है, जरा गौर करना, बाप भी सो रहा है, माँ भी सो रही है, अपने पुत्र को उठाते ने, गालियां देंदे ने, जा चला जा, जा चला जा मस्जिद के अंदर, बेटा भी सो रहा है, माँ बाप कहता हो चला जा, जिन्नी देर तू नहीं जाएगा ये संतरे चुप नहीं हो करना, इस कारी दे मुंह में जो जुबान नहीं हो पैनी। अपने बेटे को उठाया, आओ सुते ने, छोटे छोटे मासूम बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे, रात सुतिया पेशाब निकल गया, कपड़े नापाक ने, छोटे छोटे मासूम बच्चे, हाथ पैर नापाक ने, छोटे छोटे मासूम बच्चे, अंदाज से बारे पड़े ने, ना वजू कीता ना गुसल कीता, कारी तो डरदे होया मस्जिद विच बैठ गए, ना पाक जिस्म ना पाक हत्थां दे नाल बैठ जांदे ने। ये भी एक अलमिया है, अगर थोड़ा जिहा वक्त गुजरदा है, बाप आ जांदा है, कारी साहब मेरे पुत्र नूं ज्यादा देर ना बिठाया करो, जल्दी सबक दे दिया करो, इन्हें स्कूल भी जाना है, इत्थे जनाब जल्दी रह जांदा वे। वो नापाक बच्चा जिहड़ा कुरान पढ़ के आया है, वो नापाक बच्चा, वो नापाक जिस्म वाला जिहड़ा मस्जिद दियां सब कलीना ते बैठ के आया है, हुण जदों घर जांदा वे, मां इंतजार दे अंदर है, जरा तवज्जो करो, मां इंतजार दे अंदर है, इहदे वास्ते नाश्ता बनांदी है, इहनूं सीने नाल लांदी है, इहनूं गुसल करांदी है, इहदा यूनीफॉर्म प्रेस करदी है, इहदी वर्दी तैयार करदी है, इहदे शूज पॉलिश करदी है, इहदा जनाब ब्रेकफास्ट तैयार करदी है। बाबा इहनूं मोटरसाइकिल गड्डी ते बिठा के स्कूल कॉलेज छड्ड के आना है। ओ मुसलमाना, तू अपने बच्चे नूं की मैसेज दिता है, बेटा मस्जिद जावे, कोई तैयारी की जरूरत नहीं, बेटा मस्जिद जावे, गुस्ल की जरूरत नहीं, बेटा मस्जिद जावे, वजू की जरूरत नहीं, बेटा मस्जिद जावे, अच्छे लिबास की जरूरत नहीं। और जो स्कूल कॉलेज लैके जाना है, इनू तैयार भी करना है, इनू परफ्यूम भी लगाना है, इनू पाउडर भी लगाना है, इनू खुशबू भी लगाना है। फिर नतीजा की निकल गया, नतीजा की निकलेगा, जो जवान होएगा इनू दुनिया नाल प्यार होएगा, इनू अपने ओहदे नाल प्यार होएगा, इनू अपने माँ बाप का ख्याल नहीं होएगा। फिर शिकवा ना करी, क्योंकि तू मैसेज इनू दीन का नहीं दिता, कुरान का नहीं दिता। अगर सुकून चाहते हो, आराम चाहते हो, मेरा मैसेज है, इनू हाफिज़े कुरान बना ले, इनू दीन का आलम बना ले। फिर शिकवा ना कर, शिकवा ना कर, मौलवी जी औलाद अच्छी नहीं, औलाद अच्छी है, तू अच्छा नहीं। तो कारी साहब औलाद अच्छी है, औलाद फितरत सलीमा के पैदा हुई है। अल्लाह अकबर। एक हदीस पाक सुन लो, अक्सर उलमा सुनाते ने कि हाफिज़े कुरान, अक्सर उलमा कहते ने कौन, सारे बोलो, लेकिन हदीस दा अल्लाह जानदा जे मफहूम ये नहीं जी, हाफिज़े कुरान नहीं। मेरे रब दी रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह ने जे हाफिज़े कुरान लई जन्नत बनाई है ना, तो मेरे इस बुजुर्ग वास्ते भी वही जन्नत बनाई, जेड़ी जन्नत कुरान दे कारी वास्ते, वही जन्नत अल्लाह ने हुजूर दे इन्हां उम्मतियां वास्ते सजाई।
نہیں دل کردا مل کے کہو سبحان اللہ تواڈے لیے بھی اللہ نے بنائی ہے تسی بھی کہو سبحان اللہ میں ایک جگہ گیا مینوں معاف کرنا میں کوئی گلاں کر جانے جی میں ایک جگہ گیا اینجی بندے بیٹھے سن کو اندر کو باہر میں بار بار کہاں کہو صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سجے کھبے بیٹھے سن کہندے باہر جڑے چپ تے میں ایک سوال کیتا ہے میں کہا مینوں ایمانداری نال تساں دسنا ہے یہ نبی صرف ساڈے نے تواڈے نہیں تے میں عرض یہ کرنا وہ جنت ساڈی ہے تواڈی نہیں تواڈی بھی جنت ہے اللہ دی رحمت ہے کہو انشاءاللہ ان حدیث پاک سنو تے میرا ایمان ہے کہ تواڈا اللہ ایمان چمکا دے گا حدیث پاک یجیء صاحب القرآن چلو جنوں نہیں آندی انہوں معافی ہے جنوں سبحان اللہ نہیں آندی انہوں معافی ہے تے جنوں آندی ہے وہ تے اچھی کہے سبحان اللہ کیونکہ گل میں جنتیو تواڈی کرن لگا جو جنتیو نبی پاک دے امتیو میں گل تواڈی پیا کرنا تے جڑا اپنی گل تے بھی خوش نہ ہوئے وہ کسے دی گل تے خوش ہو سکدا ہے تے اپنے اعزاز تے مقام تے خوش ہو نا حدیث پتہ کی ہے فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ اے جڑے بیٹھے ہو حافظ قرآن نہیں تراویاں کنے پڑھائیاں نے پتر تو پڑھائیاں نے اور کو حافظ ہے وے بھائی ایتھے مجمع جو کو حافظ ہے وے نہیں تے مولوی کر دینے گل تیری ہر جلسے جو کیوں نہیں حافظ قرآن ہاں آج میں تیری نہیں کرنی آج میں گل اونا دی کرنی ہے جنہ دی کرنا ہی کوئی نہیں اور خطیبہ نو کلے تیرے نال پیار ہے مینوں انہاں سارے نال پیار ہے حدیث دا مفہوم پتہ کی ہے ترجمے تے غور کر یجیء صاحب القرآن یجیء آئے گا کون صاحب القرآن حضور نے یہ نہیں آکھیا حافظ القرآن قاری القرآن یہ تو نہیں نہ آکھیا فرمایا صاحب القرآن قرآن دا ساتھی کون آئے گا بولو قرآن دا آئے گا قرآن والا جڑا قرآن دا ساتھی ہے ذرا مینوں دسو نا پنڈ دے اندر کسے دا ایک مرلے دا مکان ہے کسے دا ایک کنال دا ہوئے گا کسے دا ایک مرلے دا مکان ہے کسے دا جناب 4 5 10 کنالاں دا مکان ہو سکدا ہے وہ بھی مکان والا ہے جڑا 4 کنال دا مکان ہے جڑا ایک مرلے دا مکان ہے وہ بھی مکان والا ہے فرمایا یجیء صاحب القرآن قرآن والا آئے گا جنہوں ایک پارا یاد ہے جنہوں جناب 3 پارے یاد نے جنہوں ایک سورت یاد ہے اور جنہوں ایک آیت یاد ہے سارے ہی صاحب قرآن نے کاٹواتے ہو سکتے ہیں سارے ہی صاحب یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ انہوں 3 پارے یاد نے اے جڑے بیٹھے نے کئیاں نو 30 ایتاں یاد نے کئیاں نو 30 حرف یاد نے حضور نے فرمایا جنہوں جنہ یاد ہے نا جنہ یاد ہے تے قرآن والا ہے نا وہ ہے تے قرآن والا ہے نا فرمایا وہ آئے گا قیامت دے دن کھڑا ہو گیا ہے حصہ تے ہے نا جی حصہ تے ہے مثلا اسی کھڑے ہو گئے تصور اللہ دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو گئے چاک چٹھے والے تے ہیں بڑے پریشان وہ موقع ہی ایسا ہے نا ہیں بڑے پریشان ہیں یار کسی نہ کدی چنگی تے کیتی نہیں یار پلا نہیں کیتا نہ کو تامن نہ کو خدمت نہ لینا نہ دینا تے ہے پریشان نے رنگ اڈے نے تے ادھر رہا ایک چمکدار روشن خوبصورت تریا ہوندا ہے بڑا حسین ہے تے وہ بھی آ کے نا موڈے لا کے کھڑے ہو جائے گا تے اے بڑا خوش ہے تے جدو بندے نو ہوئے نا پریشانی تے نال بندہ کوئی ہسے تے بندے نو غصہ بھی آਉਂدا ہے اور میری جان دے بنی ہے تینوں چاہ چڑھے نے فرمایا یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ اے قرآن والے اے مینوں تے ویسے یقین ہے مینوں تہاڈا نہیں جے پتا مینوں یقین ہے جڑے آئے ہو رب نے سارے نوں جنت دے دے
عقیدہ ٹھیک ہوئے تے اللہ دا بندہ مہمان ہوئے تے قرآن دی مجلس ہوئے تے جنت سانو نہ ملے تے پھر کنوں ملنی؟ نہ رب دا دھی ہے، نہ رب دا کو پوتے، نہ کو برادری ہے، نہ کو رشتہ داری ہے، نہ کو بیوی ہے، نہ کو اگے نہ پیچھے۔ تے رب نے جو جنت تے نعمتاں بنائیاں نے تے بنائیاں کدے واسطے نے بھائی؟ ساڈے نہیں بنائیاں۔ کوشش کرنی ہے رب دا ترلا پانا ہے، منت کرنی ہے۔ فرمایا یجی صاحب القرآن یوم القیامہ، اے قرآن والے کھڑے نے، ایک سونی دی صورت والا آ گیا، یہ بڑا خوش ہے تے بندہ آکھے گا تینوں چاہ چڑھے نے، آکھے گا تیرے لیے تے میں آیا ہوں تے اللہ دے دربار چ پتہ کی آکھے گا؟ رب آکھے گا سنا کیویں بھائی؟ پتہ ہے وے رب نو؟ رب آکھے گا سنا کیویں آیا ہے؟ حدیث دے لفظ میں کہے گا یقول یا رب حلہی، یا رب حلے ہی، ربا سوڑیا غریب جیا بندہ ہے، یا رب حلے ہی، ربا سوڑیا انہیں چنگے کپڑے کدی نہیں ہو پائے، یا رب حلے ہی، یا اللہ بڑے بڑے امیر سن، یا رب العالمین بڑے بڑے انگوٹھیاں پاندے سن، بڑے بڑے امیر سن، تو کی چاہنا ہے؟ یا رب حلے ہی، ربا سوڑیا میں چاہنا انہوں جنت دا زیور عطا کر دے، ربا سوڑیا انہوں خوبصورت بنا دے، مالک کہے گا میں تیریاں موڑنیاں تے نہیں نا، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ۔ وہ جڑا آپ سے قرآن ہے وہ دیاں اپنی عزتاں نے، جڑا آپ سے قرآن ہے نا وہ دے اپنے تاج دے اپنے مقام نے۔ میں گلاں تہاڈیاں کرنا پیا ہاں، جڑے آپ سے قرآن نہیں ہے لیکن قرآن پڑھ دے ہو، آپ سے قرآن نہیں کوئی نہ کوئی صورت تے یاد دینا، سانو اینا فائدہ ہے اور کچھ بھی یاد نہ ہوئے، سانو فاتحہ تے یاد دینا، اسی سمجھیا نماز پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، وہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے، قل هو اللہ پڑھنا ہے، انا آتینا کل کوثر ہی پڑھنا ہے۔ فرمایا کہے گا یا رب العالمین انہوں جنت دا زیور دے دے، یا اللہ انہوں جنت دا کوئی انعام دے دے، انہوں جنت دا کوئی اعزاز دے دے، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ۔ نہیں تسا لینا تے سانو لے دیو، او سبحان اللہ تے کہو۔ تے کئی نہ سوچاں دے پہ جاندے نے مولوی جی جتی ٹوٹ جے لئی نہیں جاندی تے جنت دے تاج، اور رب دی رحمت بڑی وسیع ہے بھائی۔ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَ، اللہ کہن گے او میرے او فرشتیو اے دے سر تے جنت دا تاج رکھ دیو۔ ٹور نہیں ہوئے گی ادھر، جنت دا تاج بغیر پیسے آنے، تو اجے کھڑے۔ اللہ کہن گے ہن جاندہ کیوں نہیں؟ تیری من لئیے تو جاندہ کیوں نہیں؟ قسم یقول یا رب زد ہو، یا رب زد ہو، اللہ تیرا کی جاندے ہور مہربانیاں فرما دے، اللہ تیرا کی جاندے ہور نعمتاں عطا فرما دے۔ اے ربا تاج دے چھڑے آئی، انہوں سر تے رکھے آئی، اے جڑا جسم میرا یہ بھی دے جنتی ہے، ربا سویا یہ دا بھی خیال کر لے۔ رب العالمین ملائکہ نو اعلان فرمان گے، حدیث دا لفظ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَ، اللہ انہوں جنت دا لباس پہنا دے گا۔ اے حلہ ویکھیا جڑے شیخہ نے پایا ہوندے عربیاں نے، اللہ انہوں جنت دا حلہ پہنا دے گا۔ امام کعبہ نماز پڑھان دے نا اوپر جڑا پایا ہوندے انہوں حلہ کہیں دے تے اے پھر کھڑا ہے، وہ جاندہ نہیں تیری من لئیے، دو بار تیری مننی آکھے گا پتہ کی ثم یقول یا رب ارض عنہ، اے ربا سونیا جے دے تے تو ایک واری راضی ہو جائیں پھر ناراض ہونا، جنوں اللہ کہے نا میں تیرے تے راضی ہاں او دے تے رب کدی ناراض ہوندا۔ صحابہ نو آکھیا رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم۔ امام ابن قیم فرماندے نے جنوں رب کہے میں تواڈے تے راضی ہاں کدی ناراض نہیں ہوئے گا۔ اے پھر کھڑا وے اے کون ہے؟ اے قرآن ہے، قرآن ہے جڑا پڑھنا ہے کہے گا یا رب
ربیا گل تاں بن دیے ربا گل تاں بن دیے جے اعلان کرے او جڑے کھڑے ہو میں تواڈے سارے تے راضی ہاں جی میں نبی تے راضی میں اپنے محبوب تے راضی اپنے محبوب دے صحابہ تے راضی جاؤ میں تواڈے تے راضی ہو گیا رب العالمین کہیں گے فیرضا عنہ او ملائکہ اعلان کرو میں انہاں تے راضی ہو گیا ہن اے جناب چپ ہو گیا وے ذرا توجہ فرمانا یا اللہ تاج پہنا دیتا گیا یا اللہ بھلا لباس پہنا دیتا گیا یا رب العالمین راضی ہو جا اتر رب العالمین راضی ہو گئے اے اپنی جگہ تے پھر کھڑاوے فرمایا ہون کی چاہناوے ہون جو کھڑاوے حدیث دے اندر لفظ دے کوئی گل نہیں کرے گا قرآن چپ ہو جائے گا رب دی رضا تو بعد کی ہو سکتا ہے اور جدو قرآن چپ ہوئے گا نا کوئی عرض نہیں کرے گا کوئی درخواست نہیں کرے گا جدو قرآن چپ ہوئے گا پھر رحمان بولے گا توجہ ہے جی بھائی پہلے قرآن بول دے تے رحمان چوپے سن دے دن دے ہن قرآن چوپے تے رحمان بولے گا حدیث پاک دے اندر فرمایا اقرا جنت وہ جگہ ہے جتھے نماز نہیں روزہ نہیں حج نہیں زکوٰۃ نہیں کوئی عمل نہیں جنت چ کوئی عمل موج ہی موج ہے نا جنت چ ایک عمل ہے جڑا باقی رہے گا نماز دنیا تے زکوٰۃ روزہ حج جہاد سب دنیا تے جنت جائے گا تے جنت وچ بھی قرآن پڑھیا جائے گا جنت وچ بھی قرآن یہ تلاوت جنت بھی ہونی ہے اونا ہی کرنی نے جنہ اتنے کرنی ہن قرآن چوپے فرمایا اقرا پڑھ جے ہوندا نا حافظ تذکرہ اللہ نے کہا او 30 پارے یاد ہی جی اللہ جی یاد ہے چل 10 مرلے تیرے انجی ہے نا بھائی او 30 پارے آوندے ہی جی اللہ جی آوندے نے چل 30 مرلے تیرے کنے یاد ہی 10 مرلے تیرے انج نہیں حدیث دے لفظ سے غور کر تینوں پتہ لگے فرمایا اقرا پڑھ ور کا چڑھ تسی علماء تو سنیں جتھے آخری آیت پڑھے گا جیڑا بندہ جتھے آخری آیت تے جے گل حافظاں دی ہوندی تے اوتھے ڈانگا چھوٹے نہ نکل آوندے جنت بھی ربا سونے سارے ہی حافظ ایک جگہ 30 بارے مکے تے منزل فرمایا نہیں جنہ یاد ہے اقرا ور کا چڑھدا جا ہن میرا سوال ہے چک چٹھے والے ہو تواڈے کو میرا سوال ہے تسی پڑھے لکھے لوگ قرآن پڑھیے تے نیکیاں ملدیاں نے بولو کہ رب آندا اقرا ور کا پڑھدا جا تے چڑھدا جا تے ایتھے رب پھر قرآن پہ پڑھاندا ہے تے نیکی جنت ملنی ہے رب کہندا اقرا ور کا پڑھ میرے بندیا پڑھ جنہ آندا ہی پڑھ جتھے تیری استطاعت ایتا مک جان اللہ جی یہ تے گل کوئی نہ ہوئی یہ حدیث پتہ کی ہے اقرا ور کا فرمایا پڑھتے چڑھ یا اللہ نیکیاں ثواب اجر محنت پہ کرنے ہیں جنت وچ بھی محنت پہ کرنے ہیں فرمایا وَيُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ او میرے ملائکہ جڑا ایتھے بھی پڑھدا وے ہر حرف دے بدلے انہوں ایتھے بھی نیکیاں دے چھٹو فرمایا جنہ پڑھے انہوں پھر نیکیاں ایتھے حدیث ہو گئی ہے ختم حدیث ہو گئی ہے ہن میرا ذہن پتہ کی آندا ہے پڑھ چڑھ اساں پڑھ لیا جڑا دنیا دے پڑھیا ہے مل گئی جنت تے جڑا جنت چ پڑھیا ہے نیکیاں پھر مل گئیاں تے رب العالمین ہن فرمایا پڑھدا چل لیندا چل نیکیاں رپیٹ ہو رہا ہے نا مینوں انج لگدا ہے اساں آپ ہی کہہ دے ربا سونیا بس بڑی ہو گئی اینی بڑی رب دی رحمت ختم نہیں ہونی جنت ختم نہیں ہونی ایسا ہی کہہ دینا اللہ چھوڑیا جو دھیان مارنا ہے پیچھے پتہ نہیں کتھوں ترے ہیں فرمایا اقرا ورقا ویزاد بکل آیت حسنہ میرا خیال زیادہ ہو گیا ہے تے آخری بات سن لو گل مکائیے مصر دا حاکم ایک ابو تمیم
ایک مولوی ہے ابو بکر نابلسی، اور پتر میرے وال دیکھو، پتر میرے وال دیکھو، اور پتر تیرا نکاح ہونا ہے تو مولوی تیرے کام ہونا ہے۔ یہ حاکم مصر نہ مولوی ابو بکر نو بلا لینا، آندا ہے مینوں پتہ لگا ساڈے خلاف خطبہ دینا، مینوں پتہ لگا تے تقریراں 'چ گلاں کرنا ہے ساڈے خلاف، تے نال مولوی ابو بکر جی تو آنا جے میرے کول 10 تیر ہون، تیر سمجھو تیر کمان، جے میرے کول 10 تیر ہون، ایک تیر میں رومیاں نو ماراں گا یا ایک تیر سانو مارے گا، نہیں ایک تیر سانو مارے گا تے 9 تیر رومیاں نو مارے گا۔ تو آنا ہے میرے کول 10 تیر ہون تے 9 تیر رومیاں نو تے ایک تیر مصریاں نو۔ مولوی گل ٹھیک ہے؟ آدھا بادشاہ رپورٹ تیری غلط، گل ٹھیک نہیں، میں انج نہیں آکھیا۔ انہیں آکھیا بکواس کرنا ہے، ڈرنا ہے ہونا، تو آکھیا میرے کول پروف تے ثبوت ہے۔ انہیں آکھیا بادشاہ انج نہیں ہو آکھیا، او کیویں آکھیا ہی؟ بادشاہ میں آکھیا میرے کول 10 تیر ہون نا تے 10 دے 10 تیر تینوں ہی مارا۔ گل ود گئی۔ انہیں آکھیا میرے خلاف کیوں تو اینا ہے، کیوں خطبہ دینا ہے، کیوں میرے نال تیری ناراضگی کی ہے؟ آندا پہلی گل ہے کہ تو تعصب بڑا لوکاں نے پھیلایا ہے، اے سندھ جی میں سندھی پنجابی یہ وہ ہے، مصری غیر مصری، تو تعصب پھیلانا ہے، اے عربی ہے، اے غیر عربی ہے، اے مصری ہے، شامی ہے، فلاں ہے۔ بادشاہ تیری پالیسی ٹھیک نہیں۔ دوجی گل ہے بادشاہ اے جڑے نیک بندے نے تیرے ہتھوں کو بچے ہیں، کنے تو نیک اللہ دے ولیاں نو سزائے موت دیتی، تے تیسرا تیرا جرم ہے تو اللہ میں رب دے نور دا نور الوہیت دا دعوے دا، تے بادشاہ 10 بھی تھوڑے نے تیرے لئے، 10 بھی تھوڑے۔ بادشاہ غصے جا گیا، انہیں آکھا مولوی لمیاں پاو، جلاد نو منگوایا، یہودی جلاد، انہیں آکھا مولوی دی چمڑی اڑا دے، اے سر تو لے کے نا چھری نال اے کھال اتار دے، جلد اتار دے، اتار دیاں سینے تک آیا، کنی تکلیف ہوئے، سینے تک آ گئی چھری، انہیں چھری ماری، مولانا ابو بکر نابلسی نو شہید کر دیتا ہے۔ تے اگلی گل تے ذرا غور کرو، قرآن نال بیان کرنا دے، اے شہید ہو گئے، حضرت امام ابو بکر نابلسی شہید ہو جاندے نے، اور انہاں دے جناب جسم دے وچوں آواز آ رہی ہے، یہ جناب شہید ہو جاندے نے، انہاں دے گوشت وچوں سنن والے آواز سنیے، انہاں دے جسم وچوں آواز آندی ہے، کان ذالک فی الکتاب المسطور، اور قرآن دیاں تانیاں بازاں آ رہی نے جدا مفہوم ہے، کیونکہ جدو جلد اتاری جا رہی ہے یہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، انہاں دی جلد اتاری جا رہی ہے یہ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آپ شہید ہو جاندے نے، انہاں دے جسم وچوں قرآن دی آیت دی آواز آندی ہے، کان ذالک فی الکتاب مسطورا، اور ظالمہ تو کی کیتا ہے، جہنم خریدی ہے، جیڑا کام تو کیتا ہے یہ تے کتاب وچ کوئی نہیں لکھیا ہے، تو جہنمی ہے میں جنتی ہاں، تو قرآن دا دشمن ہے میں قرآن پڑھن والا ہوں، ہزار عرض پیا کرنا، محمد نال پیار کر لے، قرآن نال محبت کر لے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا پھر حاضر ہوواں گے، اللہ کو دعا کرو، اللہ اس